مسجد نورہ میں خطبہ ہوا کسی درجے میں ہم سن سکے، اور اس خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ پورشنز کا، کچھ حصوں کا تذکرہ بھی آ گیا تھا۔ ابھی کچھ میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی کچھ اقتباسات رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی۔ ایک حسن اللہ تعالیٰ یہ عطا کر رہے ہیں ہمیں، اس وقت کراچی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، حیدرآباد اور فیصل آباد کے حجاج کرام یہاں پر جمع ہیں، اور اکثر حضرات ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ البتہ فیصل آباد کے کچھ ساتھیوں نے گزارش کی ہے کہ وہ حضرات مل کر، یعنی دونوں نمازیں ملا کر ادا کرنا چاہیں گے، تو آج ہم اپنا دل بڑا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ظہر اپنے وقت پر ادا کریں گے، باقی لوگ عصر اپنے وقت پر ادا کریں گے، پڑھا دیں گے۔ دل کی ایک بات عرض کر دوں، اگر آپ نفل کی نیت سے شامل ہونا چاہیں تو آپ نفل کی نیت باندھ لیجیے گا، اپنی عصر اپنے وقت پہ پڑھ لیں، جو کہ فقہ حنفی کے مطابق اکثر ساتھی عمل کرتے، اور یہ حضرات جو ہے وہ ظہر کے بعد عصر فوراً ملا لیں گے، 2 رکعت ہی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا تحمل سے بیٹھنا ہے، چند گزارشات، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، آپ کے اکثر خطبات کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا: الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد میں 20 نکات مختصر یہ تمام باتیں خطبہ حجۃ الوداع سے جو اسی عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پہلا نقطہ توحید کے تعلق سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایک دعا ہم نے سعی کے موقع پر پڑھی تھی، یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اکیلے تمام باطل قوتوں کو زیر کر دیا، شکست دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری بات کو غور سے سننا، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ سوالات کا مجمع تھا، ان کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض صحابہ حضور کی آواز کو پیچھے مجمع میں آگے بڑھایا کرتے تھے، لاؤڈ اسپیکر اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ اشارہ بھی تھا کہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے دوسرا نقطہ مساوات کا درس دیا۔ ابھی نمرہ کے خطبے میں بھی آپ نے سنا، سب کو الفاظ یاد ہیں: لوگوں تم سب کا خالق ایک اللہ ہے اور تمہارے والدین آدم و حوا ہیں، اس ناطے سارے انسان بالکل برابر ہیں۔ اللہ نے کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، سورہ حجرات کی آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی مگر تعارف کے لیے، لیکن یہ کنبے قبیلے زبانوں کی خطوں کی تقسیم کسی جو ہے وہ تفاوت کے لیے نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ادنا، کوئی اپنے آپ کو بالغ سمجھے، کسی کو ادنا سمجھے۔ پھر وہ مشہور الفاظ ہیں: کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ رشتے طے کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں دیکھیں، تقویٰ۔ ہاں ہمارے دماغوں میں کچھ اور آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے نہیں گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ فرمایا کہ دیکھو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ مراد یہ کہ ماضی کے معاملات کو اللہ کے رسول نے معاف فرمایا۔ اپنے خاندان کے ایک بچے کے قتل کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ معافی معافی معافی، اس کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی۔ اگلا نقطہ، تیسرا نقطہ، خود احتسابی کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس حال میں اللہ دیکھو لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حدود تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت دے کر پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا لے کر آؤ اور آخرت تمہاری برباد ہو جائے۔ دنیا کو نہیں، آخرت کو ترجیح دو، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عفو درگزر کا درس دیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جاہلیت کے دور کے سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا۔ زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں، نل اینڈ وائڈ ہیں، ختم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم وائڈ قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بچے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے معافی کا آغاز اپنے خاندان سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں، ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ چچا عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے. اب یہ ختم ہو گیا. آج سود نے پاکستانی قوم کو برباد کر دیا. ہمارے بجٹ کا 50% لگے گا سود کے ادا کرنے پر، تو قوم کے لیے بچے گا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چل رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برس رہی. 14 صدیوں پہلے رسول اللہ نے خاتمے کا اعلان کیا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں بات، جان مال آبرو کی حفاظت. بہت اہم بات. کس طرح لوگ مال لوٹتے ہیں، کس طرح آبرو سے کھیلتے ہیں، کس طرح غیبت کرتے ہیں، کس طرح کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، چوری ڈاکے ملاوٹ، مال ہڑپ کرنا، زمینوں پر قبضہ، جائیداد پر قبضہ، وراثت کا حصہ مارنا اور قتل کر دینا. سنیں اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں تمہاری جان اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص طور پر اس شہر مکہ میں ہے. تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. آج کے دن کی حرمت، یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی اہمیت، مکہ کا تقدس، حدود حرم کا تقدس. جس طرح اس تقدس کو پامال کرنا حرام، تمہارے دوسرے کی جان سے کھیلنا، مال سے کھیلنا، آبرو عزت سے کھیلنا اسی طرح حرام ہے. کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح غیبت کرتے ہیں، کس طرح گالیاں دیتے ہیں، کس طرح ٹونٹنگ کرتے ہیں، کس طرح لوز ٹاک کرتے ہیں، کس طرح کامنٹس پاس کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے. عزتوں سے کھیلنا. مال کس طرح ہڑپ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا. جیسے اس دن کی، اس مہینے کی، اس مقام کی حرمت ہے، تمہاری جان مال آبرو اسی طرح تم پر حرام ہے. اسی طرح 6ٹھی بات، حقوق زوجین کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. اللہ نے عورت کو مرد کے تابع رکھا ہے. ہاں دونوں اللہ کی بندگی کریں. عورت ممکن ہے بڑا مقام پالے، گھر کا انتظام چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹولی اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تابع رکھا. فرمایا کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو دے دے، جائز نہیں ایک عورت کے لیے. یقیناً تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. اچھا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور خود ہی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ سزا کا ذکر بھی فرمایا. 7ویں بات، عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو. ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. اللہ نے اس کو ایڈمنسٹریٹولی بنایا، لیکن سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کہتے تم نے میرے پاس آنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو عورتوں سے بہتر سلوک کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. چنانچہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی. اللہ کا نام لے کر نکاح کیا تھا نا، تو اللہ کے نام کی لاج رکھو، اپنے معاملات کو درست رکھو. 8ویں بات، لوگوں وراثت کا حکم. اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا. قرآن پاک میں نمازوں کی رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، غور کیجئے گا، لیکن قرآن پاک میں وراثت کے حصوں کا ذکر ہے. اور ماں باپ کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بہن بھائی کا کیا ہوگا. غور کیجئے گا، وراثت کتنا اہم معاملہ. لوگوں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے. اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے. وارث کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ وارث کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. غیر وارث کے لیے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا جائز ہے. یہ حجت الوداع کے موقع پر احکامات ہیں. یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. 9ویں بات، نسب کا معاملہ. بچہ اسی کی طرح منسوخ کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہو، اور جس نے بدکاری کی ہے اور جو ثابت ہو جائے اس کی سزا پتھر، یعنی زانی کی سزا، جو شادی شدہ زانی ہو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. یہ بڑی سخت سزا شریعت نے بتائی. نسب بڑا اہم ہے. یہ سارے LGBT کا معاملہ، یہ ہومو سیکچولیٹی کا معاملہ، یہ تو خاندانی نظام کو برباد کر دینے والی بات ہے. نسب کی بنیاد پر محرم نامحرم کا معاملہ، نسب کی بنیاد پر وراثت کے احکامات، یہ شریعت کے احکامات ہیں. آج کھلواڑ کیا جا رہا ہے دجالی تہذیب کے ذریعے. ہم نے بند باندھنا اس کے سامنے. 10ویں بات، نسب سے وفاداری. جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت. تو کوئی کسی کی اولاد ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرح منسوخ کرے، یا کسی نے گود لیا کسی کو اور اپنی طرح منسوخ کرے، نہ کہ اس کے باپ کی طرف، تو یہ غلط منسوخ کرنا نسب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. 11ویں بات، احسان اور دیانتداری کا معاملہ. قرض واجب الادا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ نبی کی دعا سے محروم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی سخت بات. حجت الوداع کے موقع میں فرمایا،
قرض واجب الادا ہے، اس کو ادا کیا جائے گا. عاریتن، کسی سے تھوڑی دیر کے لیے کوئی شے لی ہے وہ واپس کی جائے گی. سبحان اللہ. تحفے کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو شخص کسی کا ضامن بنے، گارنٹی دینے والا، وہ تاوان ادا کرے گا. اگر میں نے کسی کی گارنٹی دی کسی کو اور یہ پورا نہ کرے اپنے معاملے کو، تو مجھے اس کو بیئر کرنا پڑے گا. یہ ساری باتیں حجۃ الوداع کے موقع پر. 12واں پوائنٹ، خبردار، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا. نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ کو پکڑا جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. جس نے جرم کیا اسی کو سزا دی جائے. یہ آج ہے ٹوئن ٹاورز کے نام پر ڈرامہ رچا اور 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا. کدھر؟ افغانستان کے اندر. یہ آج کے پڑھے لکھے جاہلوں کا طرز عمل ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملے گی، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی. 13ویں بات، آپ نے فرمایا لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آج بڑی خوشی ہوئی جب ہمارا گروپ انٹر ہوا. اسلام آباد کا گروپ پہلے سے موجود تھا، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، فوراً جو خالی گدے تھے ہمارے حوالے کیے. اسی طرح باہمی تعاون، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. 14واں نمبر پوائنٹ، غلاموں کے حقوق. اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو. انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود تم پہنتے ہو. غلامی کا تصور جنگی حالات سے متعلق ہے. آزاد مرد یا عورت کو غلام بنانا حرام ہے یا کنیز بنانا حرام ہے. جنگی معاملات، اگر غلام تمہارے ہاتھ آ جائے، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. دوسری حدیث میں ایک جگہ حضور نے فرمایا 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کرو. بتائیے کوئی غلام رکھے گا گھر میں؟ تو غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا. خوبصورت دین ہے. جس دین نے غلام اور کنیزوں کے حقوق بیان کر دیے، اندازہ کیجئے وہ آزاد مسلمان مردوں اور عورتوں کے کتنے حقوق بیان کرے گا. دس از دا بیوٹی آف اسلام. 15ویں بات، امانت کی ادائیگی. دیکھو حضور نے فرمایا کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو، گردنیں مارنے لگو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپس میں فساد مسلک کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، جس کی نفی ابھی نمرہ کے خطبہ میں بھی کی گئی، اور کبھی لسانیت کی بنیاد پر، کبھی سیاسی انتقام کی بنیاد پر، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر کے اندر جواب دینا پڑے گا. فرمائے دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرو، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. امانت سے روپے پیسے میں نہیں. اگر میں گورنمنٹ ادارے میں ہوں یا کسی پرائیویٹ فرم کے اندر یا کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر جاب کر رہا ہوں، تو جو فیسلٹیز میرے پاس ہے ادارے کے کام کے لیے، جو وقت جس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں وہ بھی میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اس وسیع تصور میں امانت جو ہے وہ ادا کرنے کو ذہن میں رکھیے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعتدال اور میان روی کی بات اور ختم نبوت کا نقطہ. لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا آپ اللہ کے آخری رسول. البتہ آپ نے فرمایا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی. حضور آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے. اب اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے پاس. حضور ہمیں راہ ہدایت عطا کر گئے. فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامو، ارادہ کر کے جائیں. جس قرآن کی تلاوت کر رہے مگر سمجھ نہیں آ رہا، جس قرآن کی تلاوت سن رہے مگر سمجھ نہیں آ رہا، اب تلاوت کے ساتھ سمجھنے کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر تو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر سیرت کی کتاب تو کھولیں، اسوہ کی کتاب تو کھولیں، احادیث کا مطالعہ تو کریں، تاکہ اوریجنل کی طرف جا کر عمل صحیح طریقے سے دین پر کر سکیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی رہے. اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. نمرہ کے خطبے میں بات ہے شیطان ہمارا دشمن. قرآن کہتا ہے، خطبے میں ذکر آیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کی دشمنی اختیار کرو. 7ویں بات جو آج 17ویں بات معاف کیجیے گا جو آج کے خطبے میں شروع میں آتی تھی، ارکان اسلام. اللہ کو ماننا، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، نماز وقت پر ادا کرنا. کون سی نماز بھائی؟ صرف حج والی؟ رمضان والی؟ ارادہ کر کے جانے کوئی نماز آج کے بعد سے ضائع نہیں ہوگی. تمام نمازیں وقت پر. رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکات دینا خوش دلی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا جیسے آج ہم موجود ہیں الحمدللہ، اور اپنے حکام کی اطاعت کرنا تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حکام کی بات ماننی چاہیے، البتہ
اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اگر حکام یا گھر والے یا کوئی بڑا کوئی بھی شریعت کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات وہاں پر نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ 18ویں بات، حدود اللہ کا احترام کرنا۔ لوگوں، محترم مہینوں کی ترتیب میں تغیر نہ کرنا۔ محترم مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ رجب اس زمانے میں معروف تو عمرے کے لیے، اور پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ حج کے آنے جانے کے ایام کے اعتبار سے۔ ان محترم 4 مہینوں کی حرمت کو اسلام میں برقرار رکھا گیا، اور اس کے درمیان سیز فائر ہو جاتا تھا، مشرکین بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ 19ویں بات، 20 باتیں ٹوٹل ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہت دل سے سنیے گا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج یہاں موجود ہے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور حضور نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، پہنچایا کرو، حق کی بات کو پہنچایا کرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والے کے مقابلے میں جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ فہم رکھتا ہے، وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے، اور وہ اگر عمل پہ آ گیا تو اس کا ہمارا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ پہنچاؤ، آج آپ کو مجھے اللہ نے چنا ہے، اس امت کو چنا ہے پیغمبروں کے بعد، نبوت کا دروازہ ختم، نبوت کا معاملہ بند، نبی علیہ السلام آخری رسول، اب یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ اور 20ویں بات سنیے گا، آپ نے صحابہ سے پوچھا، حضور کی ذمہ داری تھی 23 برس کی، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ حضور سے بھی سوال ہوگا، پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا پیغام پہنچانے کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت ادا فرما دی، آپ نے دین کو پہنچا دیا، آپ نے حق رسالت کو ادا فرما دیا، اور اللہ کے رسول ہماری خیر خواہی فرما دی۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ، یہ تو ہمارے ہاتھ ہے نا، وہ حضور کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری انگلیاں ہیں، وہ حضور کی پیاری انگلیاں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف بلند کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دی۔ پھر حضور کہتے ہیں تم نے گواہی دینی آگے، وہ خدا کے بندوں، بڑے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کے لیے چنا ہے، یہ مان کر آج ہم نے جانا ہے، یہ مشن لے کر جانا ہے۔ خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہوئے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ساری امت کی فکر لے کر جانی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتے ہیں، اذان کہتے ہیں، سنتیں، اور پھر نماز کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی اذان کو ساتھی